السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام چل رہا ہے، اور کل میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عیادت، مریض کی عیادت کے لیے کیا باتیں تلقین فرمائی ہیں، ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے، اور وہ 101 سیریل تھا. کل ہم یہ بتانا بھول گئے تھے. اور آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایصال ثواب کے بارے میں ہے، اور یہ آج 102 سیریل نمبر ہے. بہت غور سے باتیں سنیں گے کیونکہ یہ ڈیلی ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے، اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈنڈی کہاں مار رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو کس طریقے سے بتایا ہے، اور جہاں پر ہم سمجھیں کہ ہم غلط ہیں وہاں پر ہم کو ریورس گیئر لگا لینا چاہیے. ایصال ثواب جب بات کی جاتی ہے تو دو طرح کی بات آتی ہے. ایک ایصال ثواب جو اس وقت رائج ہے ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں، کہ قرآن خوانی کے نام پر. بہت واضح انداز میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ تیجا کے نام پر ہو، چاہے وہ 10ویں کے نام پر ہو، چاہے 40واں کے نام پر ہو، چاہے برسی کے نام پر ہو. صحیح حدیث تو سوال ہی نہیں ہے. ضعیف سے ضعیف ترین حدیث بھی موجود نہیں ہے، موضوع حدیث بھی موجود نہیں ہے. تو ایک بات یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو قرآن خوانی کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ فلاں دن تیجا ہے، فلاں دن برسی ہے، فلاں دن 40واں ہے، آپ آئیں اور مل کر بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھیں، ایسی کوئی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایصال ثواب کی. یہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا اسلام میں مسلمانوں کو ایسی کوئی پالیسی بتائی گئی ہے کہ ہم کام کریں ثواب کا اور کسی کے نام پر ثواب کو ٹرانسفر کر دیں. اس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ اس مسئلے سے اس کو نہیں جوڑیے جو میں نے شروع میں بات کہی، وہ قرآن حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اور پھر اس میں جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جس طریقے سے مذاق کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم جب پارا پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے، اب 2 آدمی ایک جلدی پڑھ لیا، آپ سب لوگوں کو جلدی ہے تو بولتے تو میں یہ صفحہ پڑھوں، میں یہ صفحہ پڑھوں. یہ سب قرآن مجید کی بے ادبی ہے. یہ قرآن مجید کا نہ احترام ہے اور نہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا یہ مقصد ہے. بہرحال ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں. کبھی زندگی رہی تو آپ کو اس پر ہم مستقل گفتگو کریں گے کہ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایصال ثواب کی. ایصال عربی میں کہتے ہیں ملنے کو، اور ثواب آپ جانتے ہیں ریوارڈ کو ثواب کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کی پہلی بات ہم ذکر کر رہے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی کا انتقال ہو گیا. آدمی نے اپنی زندگی میں بہت سے نیک کام کیے تھے اور وہ نیکی ابھی جاری ہے دنیا میں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسجد بنائی، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. یا ایک آدمی نے مسجد کی زمین خرید کر کے وقف للہ کر دیا، لوگ اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب تک وہ زمین پر نماز پڑھی جاتی رہے گی، یہ مر کر گل کر ہڈی ختم ہو جائے، ثواب اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. یہ جو مسجد کا سلسلہ ہے اس کو یاد رکھیں. کہیں اگر مسجد کی زمین لی جا رہی ہو تو اس میں ضرور شیئر ڈالا کریں، کیونکہ جو آپ بناتے ہیں مسجد نہ تھوڑا آگے آ جائے. جو آپ مسجد بناتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ مسجد کو شہید کر کے پھر سے مسجد بنانی پڑے گی. اب وہ جو اس میں حصہ ڈالے گا اس کا شیئر شروع ہوگا، تمہارا اکاؤنٹ بند ہو گیا. لیکن اگر زمین میں آپ شامل ہوئے ہیں،
قیامت تک وہ مسجد رہے گی، قیامت تک تم کو اکاؤنٹ جاتا رہے گا. یہ آپ کو ثواب کا ایک اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں کمانے کا. تو کہیں بھی اگر مسجد کی زمین کے بارے میں بات ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر کے شیئر ضرور ڈالیں، 2 پیسہ ہی ڈالیں لیکن ضرور ڈالیں. وہ قیامت تک شیئر چلتا رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو ایک ثواب ہوتا ہے کہ جو آدمی تو مر گیا ہے لیکن اس کا خود کا عمل اس کے اکاؤنٹ میں ثواب ڈالتا رہتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ شکل ہو سکتی ہے صدقہ جاریہ کی. بہت سے مختلف انداز کے صدقہ جاریہ ہیں. جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب جاتا رہے گا، چاہے آپ اور ہم زندہ ہوں یا انتقال کر کے. اس سے کوئی بحث نہیں. اس مسئلے میں ثواب، ایصال ثواب میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کلیئر کرتے چلیے گا ساری باتیں. نمبر 2، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے جو نمبر 2 بتانے جا رہا ہوں، کہ ایک آدمی کسی مرے ہوئے کے لیے یا زندہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما دے. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں آپ دعا ہی کرتے ہیں. اگر ہماری دعا سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچا تو نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ نماز جنازہ نام ہی ہے دعا کی نماز کا. نہ اس میں رکوع ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ اس میں التحیات بیٹھ کر پڑھنے کا ہے، نہ کچھ نہیں. لہذا وہ سراپا دعا ہے. اگر ہماری دعا سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 3، جس میں ابھی نمبر 3 میں بھی عبادت ہے. ہماری عبادت کی 3 جتنی باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں سے جہاں تک شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہم کوٹ کر رہے ہیں سب آپ کو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بہت اونچے درجے کے عالم ہیں، مسلکن حنبلی ہیں، لیکن محدثین کی طرف مسلک ان کا غالب ہے. یعنی زیادہ تر محدثین کی رائے پر عمل کرتے ہیں، جس کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں ایسا نہیں ہے، وہ حنبلی. بہرحال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت کی 3 قسم ہے. جو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں یہی تمام ہمارے جمہور کی بھی رائے ہے. ایک عبادت مالی ہے، ایک عبادت بدنی ہے، ایک عبادت مالی اور بدنی دونوں ہے. تینوں کی مثال دے رہا ہوں. مالی عبادت کہ آپ نے پیسہ خرچہ کیا امی کے نام، ابو کے نام، کسی کے نام، مومن کے نام، مسلمان کے نام، کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے. یہ مالی عبادت ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، سب کے نزدیک ثواب پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو سب کے نزدیک ہے. دوسری عبادت بدنی عبادت ہے. بدنی عبادت میں روزہ ہے، بدنی عبادت میں حج ہے. حج کو اگر آپ تیسری کیٹیگری میں رکھیں کہ بدنی اور مالی دونوں ہے تو زیادہ بہتر ہے. اس میں بدن بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے. حج میں آپ روزے کو پکڑ لیں، نماز کو پکڑ لیں، ذکر کو پکڑ لیں، یہ سب بدنی عبادت ہے. روزے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر ہم روزہ اپنے ماں کی طرف سے رکھ دیے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ ہماری ماں کی طرف 5 روزہ چھوٹ گیا تھا لہذا میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، سب کے نزدیک بعد ثواب پہنچ جائے گا. اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. تو بدنی عبادت میں نہ تو نماز میں، اس میں روزے میں اختلاف ہے. بدنی عبادت میں نہ کیا کہتے ہیں وہ مالی عبادت میں کسی کا اختلاف نہیں. بدنی عبادت میں روزے کا اختلاف نہیں. بدنی عبادت میں جو قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں اس میں اختلاف ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، جو بھی آپ نے ایک آیت بھی پڑھی کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے،
اس میں دو رائے ہے. کتنی رائے ہے؟ دو رائے ہے. تینوں امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تینوں امام کی رائے یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے، اور اہل حدیث میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. ان کے اندر بھی دو گروپ بنے ہوئے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الروح. ساری باتیں میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں جو بول رہا ہوں آپ کو. اب تیسری عبادت، ابھی سب کی دلیل دیتا ہوں، جو باتیں کہی گئی ان کی دلیل کیا ہے قرآن حدیث سے. تیسری عبادت جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، جو ہے حج، قربانی بھی ٹوٹل مالی عبادت ہے، بدنی تو خیر نہیں ہے، ٹوٹل مالی عبادت ہے. حج کو ہم لے لیتے ہیں. حج کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ صاحب اس کا ثواب پہنچتا ہے. یہ مالی اور بدنی دونوں ہے. تو لے دے کر کے اختلاف کس کا ہوا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. بقیہ اختلاف ہوا ہی نہیں. اس بنیاد پر اب میں آپ کو نتیجتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی یہ پالیسی بنی کہ آپ نیکی کریں اور آپ اپنے اکاؤنٹ سے کسی کے اکاؤنٹ میں نیکی کو ٹرانسفر کر دیں تو اسلام کی کوئی آپتی، اس میں کوئی پرابلم نہیں اسلام کی جانب سے. اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے. یہ ساری عبادتیں میں نے نقل کی، ایک ایک کی دلیل نقل کر رہا ہوں. مالی عبادت کی سب سے پہلے، مالی عبادت میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا کہ میں اگر اپنے والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، ان کا انتقال ہو گیا اچانک، اگر وہ تھوڑا سے بھی وقت پاتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں. کیا یہ میرا صدقہ کرنا، اب تو مال تو وراثت میں میرے پاس آ گیا، میں مالک ہوں، میں اگر اس مال کو صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب ملے گا ان کی طرف سے؟ اللہ کا رسول فرمایا کہ ایک دم بے شک ثواب پہنچے گا. یہ روایت کس کی ہے؟ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. دوسری حدیث سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ موجود نہیں تھے بیچارے اس وقت. جب یہ آئے تو ان کو ذرا یقینی بات ہے، جب آپ زیادہ موجود نہیں تو زیادہ تکلیف ہوئی. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں صدقہ کروں گا تو میری امی کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا، ایک دم ثواب پہنچے گا. یہ روایت بخاری کی ہے. یہ مالی عبادت کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، یہ دلیل ہے. تیسری حدیث، ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے مال چھوڑا ہے لیکن مجھے وصیت نہیں کی کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. یہ سب سے زیادہ دلیل ہے. اس میں تو یہ ہے کہ اگر وہ اور وقت پاتی تو وصیت کرتی. اس میں کیا ہے، اللہ کے رسول میرے باپ نے مال کافی چھوڑا ہے لیکن وصیت مجھے نہیں کی کہ مسجد میں دو فلاں دے دو، کوئی وصیت ایسی نہیں کی ہے. اگر میں اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں ان کی طرف سے دوں تو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہنچے گا. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. یہ روایت کس کی ہے؟ مسلم شریف کی. یہ مالی عبادت پر جو تمام ائمہ اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ ان کی دلیل ہے. 3 حدیث میں نے احتیاطاً نقل کی ہے، اس پر کم سے کم 15-20 حدیثیں نقل کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے جو ہمارے مطلب کی تھی آپ کو اطمینان دلانے بھر کے لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اب آئیے بدنی عبادت. بدنی عبادت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے اوپر روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ماتا وعلیہ صیامہ، کہ جو آدمی مر گیا اور اس کے اوپر روزہ تھا کہ روزہ رکھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے ولی پر ہے کہ اس کا روزہ رکھ دے. جو اس کا ولی ہے، بیٹا ہے، مطلب جو گھر میں ہے، وہ لوگ اگر روزہ رکھ دیں گے تو اس کی جانب سے وہ روزہ ادا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور یہ حدیث نقل ہے بخاری اور مسلم میں. یہ کس کی مثال ہے؟
بدنی عبادت، ہم فزیکلی روزہ رکھتے ہیں لہذا یہ بدنی عبادت ہے۔ دوسری حدیث، ایک صاحب نے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر روزے تھے، کیا میں اگر ان کی جانب سے قضا کروں تو کیا میری امی کیا کے اوپر سے وہ قضا ختم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ کیوں نہیں قضا ہو، ایک دم ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کیا ان کے اوپر دوسرا قرض ہوتا اور تم ادا کرتے تو ان کا قرض نہیں ختم ہوتا؟ کہا ختم ہوتا۔ کہا یہ اللہ کا قرض ہے، یہ بدرجہ اولا ختم ہو جائے گا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے، یہ روایت بھی کس کی ہے؟ بخاری اور مسلم کی ہے۔ اب آئیے تیسری عبادت جو مالی اور بدنی دونوں ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، اور وہ اپنی نظر ماننے سے پہلے انتقال کر گئے، میں اگر نظر کو پورا کروں، اپنے پیسے لگاؤں گا، اپنی بدن لگاؤں گا، تو کیا میرے والد نے جو نظر مانی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دم ثواب ملے گا اور آپ ان کی نظر پوری فرمائیں۔ اور یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی تینوں کی۔ اب آئیے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ثواب کی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے، جو حدیثیں ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت بہقی میں ہے، ایک روایت ابو داؤد میں غالباً ہے، روایتیں ہیں دارقطنی میں ہے، لیکن سب میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سے ہے لچک۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو حدیث کے بغیر چلتے نہیں ہیں، آپ نے یہ رائے کیسے قائم کر دی کہ قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، میں نے بخاری مسلم ساری حدیثیں نقل کی، لیکن آپ کی اپنی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، تو جبکہ حدیث صحیح موجود نہیں ہے حدیثیں 2-3 حدیثیں موجود ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سوال تمہارا مردود ہے، یعنی اس قسم کا جو تم سوال کر رہے ہو یہ سوال مردود ہے۔ کیوں مردود؟ اس لیے ہے کہ جب حج کا ثواب پہنچ رہا ہے، روزے کا ثواب پہنچ رہا ہے، پیسہ دینے کا ثواب پہنچ رہا ہے، عبادت کی یہی 3 کیٹیگری ہے، ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے بیان کر دی، باقی آپ اپنے آپ سمجھ لیجئے کہ سارے کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ علامہ ابن قیم نے۔ علامہ ابن قیم نے ایک جواب اور دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غور سے سنیے گا، یہ مین جواب ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا آپ کو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صاحب پیسہ خرچہ کریں ثواب پہنچے گا؟ حضور نے کہا ہاں۔ روزہ رکھیں ثواب پہنچے گا؟ حضور نے کہا ہاں۔ حج کریں ثواب پہنچے گا؟ حضور نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا حضور نے ایصال ثواب کی جتنی حدیثیں بیان فرمائی خود نہیں بیان فرمائی، لوگوں نے سوال کیا لہذا حضور نے جواب دے دیا۔ قرآن پڑھنے کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا لہذا حضور نے جواب نہیں دیا، اس لیے حدیث نہیں آئی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر سے بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں سوال کیا، پیسہ خرچہ کرنے کے بارے میں سوال کیا، روزہ کے بارے میں سوال کیا، حضور نے ہر ایک کے جواب میں یس 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 کہہ دیا، ہاں پہنچ جائے گا، قال نعم۔ کسی نے ثواب نہیں کیا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ سوال کیا جاتا تو جیسے انہوں نے اس کو کہا تھا ہاں پہنچے گا، اس کا بھی کہہ دیتے ہاں پہنچے گا۔ یہ انہوں نے دوسرا جواب دیا۔ کس نے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ۔ تیسرا جواب دیا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں پر یہ بیان فرمایا کہ روزے کا ثواب پہنچتا ہے، مال دینے کا ثواب پہنچتا ہے، حج کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے بعد اگر قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا تھا تو آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ان سب کا پہنچے گا لیکن قرآن کا نہیں پہنچے گا، بی الرٹ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ بات بھی اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمائی، یہ بات بھی اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمائی۔ اب جو حدیثیں ضعیف بھی موجود ہیں یا ایک حد درجے تک شعبہ امام کیا کہتے ہیں بیہقی میں جو روایت ہے وہ ایک حد تک صحیح کے قریب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ جب مردہ دفن ہو جائے تو آپ اس کے سرہانے سورہ بقرہ کا اول اور اس کے پیتانے سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کریں، جیسا آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو کرتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سورۃ قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے ایک جواب اور دیا، حدیث ایک نقل کر دی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انصار جب اپنے مردے کو دفناتے تھے تو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد گویا گرچہ چونکہ یہ روایت اتنی درجے کی نہیں تھی لہذا اس کو وہاں بطور دلیل نہیں لا پائے، لیکن دوسری جگہ کہا انہوں نے کہ انصار اپنے مردوں کے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی آپ کے سامنے، بات سمجھ گئے ساری کی ساری۔ تمام کے نزدیک جو تینوں امام ہیں ان تینوں کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے، اور اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بھی، امام شافعی کا قول کر کے یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے، لیکن اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بعد کے شوافع ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم سے زیادہ بدعتوں کرتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے آپ کے سنگاپور اور سنگاپور سے لے کر کے جاپان تک کا علاقہ، ادھر سے اگر آپ ہانگ کانگ ہوتے ہوئے چلیں، ہانگ کانگ ہے، تھائی لینڈ ہے، ان تمام علاقوں میں شوافع ہیں۔ سنگاپور میں ایک بڑی تعداد شوافع ہے کیونکہ فیمیلین ہیں اور کیرلائٹس ہیں، تو ان کی وجہ سے شوافع کا ہولڈ ہے۔ میں ایک اتفاق سے سنگاپور میں ایک صاحب کے انتقال پر میں موجود رہا۔ اب ہم جیسا اپنا کرتے تھے، وہاں پر جب مولوی صاحب نے شروع کیا تو میں حیرت میں پڑ گیا۔ انہوں نے اتنا لمبا چکر چلایا اس سال ثواب کا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک وہ ادھر سے ادھر سے پڑھتے رہے، یہ ایسے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے، ٹمیلین تھے، میں نے ان سے اکیلے میں بات کی۔ ہم نے کہا کہ یہ جو باتیں آپ نے کی یہ حدیث سے ثابت ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہاں پر ایسے چلا آ رہا ہے، اگر ہمیں نہیں کریں گے تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کہا یہ بات ہے تو بات ختم ہو گئی، اب آپ جیسا بھی کریں۔ تو وہاں پر حالانکہ ان کا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب الام ان کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہے۔ بعد کے شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ صاحب ایصال ثواب قرآن مجید پڑھنے کا بھی پہنچتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اب دو مسئلے اور ہیں۔ قربانی والا مسئلہ نمبر 1، یہ جو قربانی کا ثواب کی بات ہے اس میں بھی تقریباً اکثر کی رائے ہے کہ ثواب پہنچتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی راہ اعتدال پرچے میں بھی جو ہے قربانی کے موقع پر پچھلی مرتبہ آیا تھا، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کتاب قربانی جو ہے وہ مردوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ یہ مردوں کی طرف سے کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی، ان سب سے بہتر ایک پالیسی ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں اس کا ثواب پہنچانے کے لیے۔ اگر یہ پالیسی ہے کہ ہم ٹرانسفر آپ ثواب کر سکتے ہیں تو کسی چیز کا ثواب ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں کہ اللہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں پرسنٹیج کے لحاظ سے تقسیم کر دیں، اللہ 50% ہم کو ملے، 50% ہمارے والدین کو ملے، 50 ادھر چلا جائے گا، 50 ادھر چلا جائے گا۔ اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب پوری امت کو جائے، پوری امت کو جائے گا۔ ابھی میں بتاؤں گا پوری امت کو برابر جائے گا یا وہ بٹ کے جائے گا، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی اگر یہ پالیسی ہے کہ ثواب پہنچتا ہے تو پھر کوئی بھی آپ نیک کام کریں گے ثواب پہنچے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ پالیسی ہماری کیا ہے۔ تو یہ جو قربانی کا الگ سے مسئلہ لوگ چھیڑتے ہیں کہ قربانی جو ہے اس کا ثواب پہنچتا نہیں پہنچتا، اگر قربانی بھی ایک عبادت ہے مالی لہذا اس کا بھی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی اور میں نے اللہ کے رسول کی جانب سے 2 قربانیاں 2 بکرے ذبح کیے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اپنے عزیز و قارب جو بھی لوگ انتقال کر گئے ان کی سب کی جانب سے جو ہے وہ قربانیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا 2 سوال اور ہے۔
دو سوال اور ہیں. جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو 100 روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا 100 روپیہ، تو 100 روپیہ آپ کو گیا. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ جتنے مومن مرد عورت اس دنیا میں انتقال کیے ہیں سب کو جو میں نے قل اللہ پڑھا ہے، الحمد پڑھا ہے، اس کا ثواب پہنچے. اب ایک سوال یہ ہے کہ سب کو پورا قل اللہ کا ثواب پہنچے گا، یا قل اللہ کے ثواب اگر 1 لاکھ نیکی ملی ہے تو وہ بٹ کر جائے گی؟ اس پر ہمارے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ایک حدیث بطور قیاس کے بیان کر رہا ہوں جو صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج کرتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی کراتا ہے، ایک حج بدل ایک آدمی کرواتا ہے، اپنے والد کی طرف سے کراتا ہے، مجھے بھیج رہا ہے، بھیجنے والا اس والد کا بچہ ہے، تو 3 آدمی انوالو ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تینوں کو حج کا ثواب پہنچتا ہے. حج کتنا ہوا ہے؟ 1 ہوا ہے. اس بنیاد